اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمة انہا قال دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لو اعوذک باللہ یا بتاہ من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء الجماني فغطيني به فأتيته بالكساء الجماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله فما كانت الله ساعة وإذن بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نائب الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الله ساعة فإذن بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نائب الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويهزمني ما يهزمهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سارسا فقال الله نعم قد زنت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله عليه وعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام
ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نام قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فكان النبي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني بالرسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا محبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي الزم والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي اصطفاني برسالته نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا محبنا وفيهم مهموم إلا فرج الله عما ولا مغموم لك شاف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي الزم والله فزنا سويدنا كذلك شيئتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل علی محمد. اور میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو سلام پیش کریں گے. لطف نقوی محمد والے محمد صلی اللہ قتل ہو گئے بھائی بیردہ ہوئی زینب قتل ہو گئے بھائی بیردہ ہوئی زینب کسی کا لمحہ ہے کون اب خبر لے گا بے کسی کا لمحہ ہے کون اب خبر لے گا دیکھتی رہی بھائی بے کفن تیرا لاشا دیکھتی رہی بھائی بے کفن تیرا لاشا
بیردا ہوئے زینب تیرے بعد تھا بھیا شام کا سفر دشوار تیرے بعد تھا بھیا شام کا سفر دشوار ہر قدم تھی تنہائی بیردا ہوئے زینب ہر قدم تھی تنہائی بیردا ہوئے راہ شام کوفہ میں ہر نظر تماشائی راہ شام کوفہ میں ہر نظر تماشائی کیوں نہ مجھ کو موت آئی بیردا ہوئے زینب کیوں نہ مجھ کو موت آئی بیردا ہوئے زینب سہ کے داغ سینے پر لے کے نیل بازو پر سہ کے داغ سینے پر لے کے نیل بازو پر ماں کی خبر پر سہلے اشک غم کے ساتھ اے فراز میری بھی سہلے اشک غم کے ساتھ اے فراز میری بھی کاش جاتی بھی قتل ہو گئے بھائی بیردا ہوئی زینب صلوات بر محمد وآل محمد مومنین و مومنات سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے مرحومین کے لیے باغ مصطفیٰ میں مدفون مومنین کے لیے ملت جعفریہ کے تمام شہداء کے لیے اور اسپانسر کے مرحومین کے لیے جن کو میں نام پڑھتا ہوں سید محمد رضا ابن سید نظر حسین اور عباس نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عباس حسن مرثیہ پیش کریں گے. عباس حسن
صلوات پر محمد و آل محمد. آنکھوں کے بھائی کو یہ ہے زینب ظلم کیا کیا اٹھا ظلم کیا کیا اٹھا سر پہ چادر نہیں تھی بالوں سے اپنا چہرہ چھپا اپنا چہرہ چھپا کنبے کو لے کے کربل سے در بدر پھر کے آئی ہے در بدر پھر کے آئی ہے زینب کی جو بھائی کی لاڈلی دختر خبر اس کی بنائی ہے خبر اس کی بنائی ہے زینب سر کھلے شام اور کوفے میں کیا زیت اٹھائی ہے زینب کیا زیت اٹھائی ہے زینب لے کے ساحل نشان رسی کے ماں کی تربت پہ تربت پائی ہے زینب کھو کے بھائی کو ناگاہ گزار قافلے کا شہر میں ہوا اور لشکر بشیر میں نخارا بھی بجا آواز تیز غامیے اسپہ ہوئی بپا ہمسائیوں کو فاطمہ صغریٰ نے دی ہمسائیوں کو فاطمہ صغریٰ نے دی لوگوں سواری آتی ہیں کس بادشاہ کی سب نے کہا کہ صفت رسالت پناہ سب نے کہا کہ صفت رسالت پناہ اتنے میں ام ہانیہ اس دم فلک بخار سر پر خضابہ پاؤں میں موزے بھی آشکار ام البنی کے ساتھ وہاں آئی ایک بار صغریٰ سے پوچھا اب تو نہ ہوگا تمہیں صغریٰ سے پوچھا اب تو نہ ہوگا تمہیں گل ہے کہ زینب آتی ہے شبیر آتے ہیں چلتی ہو تم بھی ہم کو انہیں لینے جا چلتی ہو تم بھی ہم کو انہیں لینے جاتے ہیں وہ بولی پیشوائی کو موجود ہوں مگر ہے خزد چپ رہوں کسی گوشے میں بیٹھ کر اکبر تلاش میں پھرے آواز دے پدر
اصغر بھی گھٹنیوں مجھے ڈھونڈے ادھر اصغر بھی گھٹنیوں مجھے ڈھونڈے ادھر جب سب کہیں کہ مر گئی چھوٹتے ہی آپ سے ہنستی ہوئی میں آ کے لپٹ جاؤں باپ ہنستی ہوئی میں آ کے لپٹ جاؤں باپ سے ایک مرتبہ سروں پر پڑے مرد و زن کے ہاتھ جانا سبوں نے قتل ہوئے شاہ نے ایک ذات صغرا نے پوچھا دادیے کیسی ہے واردات یہ فوج تو گئی تھی نہ میرے پدر یہ فوج تو گئی تھی نہ میرے پدر ہے مسافروں پر میرے کیا گزر گئی پوچھو تو ان سے فوج حسینی کدھر پوچھو تو ان سے فوج حسینی کدھر گئی آخر نہ رہ سکی سوئے لشکر یہ دی صدا تم کربلا میں تازہ ملازم ہوئے ہو کیا اکبر کے پائے نام ہے تم لوگوں کا پڑھا بارے کہو گرو حسینی کہاں بارے کہو گرو حسینی کہاں بتلاؤ مومنوں میں ہو پیاری حسین کی اب کتنی دور ہوگی سواری اب حسین کتنی دور ہوگی سواری حسین ناگا آیا سیدوں کا گھول ننگے سر دامان سبز کرتوں کے تھے چاک سر بسر آگے علم لیے ہوئے ایک طفل بے پدر ماتم کے نیل چاند سے سینے پہ جا ماتم کے نیل چاند سے سینے پہ جا مشکیز سکینہ علم میں بندھا ہوا ایک تیر اس میں میرے گواہی لگا ایک تیر اس میں میرے گواہی لگا زیر نشاں پڑتے تھے نوحہ ہرے قدم ماتم حسین پیاسے کا کرتے تھے دم بدم غم سے لرزنے لگتا تھا جب پنجے علم بڑھتے تھے آگے صاحب ماتم بچا بڑھتے تھے آگے صاحب ماتم بچا فارغ جو ماتم شہے والا سے ہوتے تھے پھر کہہ کے آئے حضرت عباس پھر کہہ کے آئے حضرت عباس رو ام البنی نے نام جو عباس کا سنا آنکھوں سے نور سینے سے دل ہو گیا جدا صغرا کو میں سلمہ کی آغوش میں دیا بولی میں بڑھ کے پوچھو تو یہ ماجرا بولی میں بڑھ کے پوچھو تو یہ ماجرا ہے کیا اغلب ہے ان سے صفتے نبی کی خبر ملے کس کے یتیم آتے ہیں پاننگ ساتھ کس کے یتیم آتے پاننگ سار کھلے یہ کہہ کے چند گام بڑی وہ بسات بھکا
ماتھے پہ جس یتیم کے تھا وہ علم دھرا، حیرت سے اس غریب کا منہ دیکھا خوب سا، بینائی جا چکی تھی نہ پہچانا مو، بینائی جا چکی تھی نہ پہچانا مو، پوچھا کہ یہ نشہ تجھے کب عطا ہوا، اے حامل علم میرا عباس کیا، اے حامل علم میرا، عباس کیا، اے حامل علم میرا عباس کیا ہوا۔ جزاک اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، تو کل سے انگریزی مجالس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ نماز مغربین کے بعد اردو اور انگریزی کی دونوں مجالس ہوں گی سائملٹینسلی، اور انگریزی کے مجلس سے خطاب فرمائیں گے شیخ جلیل نوی، اور اردو کی مجلس سے مولانا حیدر رضا رضوی صاحب۔ اور اب ایک ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی جانب سے ایک انتہائی اہم اعلان، یہ درخواست کی گئی ہے کہ براہ کرم مجلس کے دوران جبکہ خطیب، اسکالر یا عالم مجلس سے خطاب کر رہے ہوں تو ان سے کوئی سوال نہ کیا جائے، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ نہ صرف ادارے کی پالیسی کے خلاف ہے بلکہ آداب مجلس کے بھی خلاف ہے۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ کے ذہن میں یقیناً کوئی سوالات ہوں گے اس تقریر کے متعلق جو کہ اسکالر کر رہے ہیں، تو وہ سوالات آپ مجلس کے بعد اسکالر سے کر سکتے ہیں، آپ مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن برائے کرم مجلس کے دوران اسکالر کو ڈسٹرب نہ کریں، مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں اور ان سے کوئی سوال نہ کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اب میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ گزارش ہے مومنین تھوڑا سا قریب ہو جائیں آپ سے مٹ کر، تو مجلس کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا التماس ہے آپ کی خدمت میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ سید محمد رضا ابن سید نظر حسین عباس نخوی ابن امیر اسد اللہ خان نخوی اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح علیہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ایک
ایک اور بآواز بلند صلوات ایک مرتبہ صلوات اور ایک اور صلوات بلند ترین ایک صلوات اور بارگاہ الہی میں ایک بآواز بلند صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے، اپنی عزب مثل بے نظیر حدیث میں جو کہ خطبے کا آغاز ہے، مولا کائنات نے پروردگار عالم کی حمد کی وسعت کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور اپنے چاہنے والوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ پروردگار عالم کی ذات جو کہ حمید ہے، اپنے آپ میں جو سزاوار حمد ہے، غنی ہے اس بات سے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، محتاج نہیں ہے اس صورتحال میں کہ اگر اس کی تعریف کی جائے تو ہی اس میں کوئی بڑائی پائی جاتی ہو، بلکہ ذات میں جو اپنے حمید ہے۔ لیکن مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے آپ میں حمد کا سزاوار ہے، اس کی حمد کرنے والے بھی اس کی حمد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور اپنے اس فرمان میں یہ ارشاد فرمایا کہ کس قدر، کہاں تک اور کب سے پروردگار عالم کی حمد ہو رہی ہے، کب سے ہو رہی ہے اور کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ اس ایک جملے میں مولا کائنات نے جس طرح سے حمد کو ڈیفائن کیا، اس سے ہمیں ایک اور حقیقت کا پتہ چلا۔ انشاءاللہ اس حقیقت تک آہستہ آہستہ خدمت میں آپ کی آئیں گے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 48 ہے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ نہج البلاغہ کے پرنٹس میں خطبات تھوڑا سا ادھر ادھر ہٹے ہیں، تو جو 48 ہے ہو سکتا ہے آپ کو 45 ہو ملے، یا پھر 43 ملے، یا 52 مل جائے۔ بہرحال اس طرح تھوڑا سا نمبرز میں خطبات کی لسٹ میں تھوڑا سا چینج ہوا ہے الگ الگ پرنٹنگ ایڈیشن میں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے 45 سے 55 تک یا 40 سے 60 تک تو آپ کو اس کے درمیان میں خطبہ ملے گا، جس کا جملہ خدمت میں آپ کی عرض کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ، اللہ کائنات نے صاحب حمد ہے وہ پروردگار، الحمد للہ کل ما وقب لیل وغسق والحمد للہ کل ما لاح نجم وخفق۔
اگر فصاحت و بلاغت کے اوپر نگاہ ہے تو یہ ایک ہی سٹیٹمنٹ کافی ہے اس بات کی دلیل ہونے کے لیے کہ جو ایسا جملہ بیان کر سکتا ہے وہ سوائے اللہ کی زبان کے اور کوئی ہو نہیں سکتا. یعنی انسانیت کا مزاج عجب ہے. ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی تاریخ میں کیا ہوا تھا، کون سی کتاب میں کیا لکھا ہے، کس نے کیا کہا تھا، رسول کے بعد مجمع کہا تھا، لوگ کیا چاہ رہے تھے. ہم اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم علی کی زبان سے نکلنے والے ایک بھی جملے کو دیکھ لیں گے تو جیسے قرآن مجید کی ایک آیت اس کی سینٹنس فریمنگ یہ بتا دیتی ہے کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، ویسے ہی علی کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ کافی ہے صاحب عقل کے لیے یہ طے کرنے کے لیے کہ یہی جانشین رسول خدا ہے. بے انتہا عظیم و شان بلاغت و فصاحت کے روح سے، یعنی بے شمار سبجیکٹ سمٹے ہوئے. ایک یہ پہلو لٹریچر کا ہے، لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کر آ جائیں تو فصاحت اور بلاغت سے بھی تو زبان کے پہچان، کیونکہ بھائی زبان تعارف کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. تو کلموا وتعرفوا میں جہاں ارشاد فرمایا کہ بھائی بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، یعنی کیا نسخہ دیا تو نہیں یاد. تو کلموا وتعرفوا، کلام کرو اور پہچانے جاؤ. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کیسی شخصیت پائی جاتی ہے اس کا اظہار ہو جائے تو بات کرو، کیونکہ وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ لفظ کا استعمال، مضمون کا چناؤ، انداز بیان اندر چھپے ہوئے کردار کو ظاہر کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ محض ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس نے اتنا ہی تو کہا، لیکن اتنا کہا نہیں. کون سے لفظ چنے، سینٹنس کو کیسے فریم کیا، کس ٹاپک پر بات کر رہا تھا، ان سب کو ملا کر اس کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے. بھیا آپ آزما کر دیکھ لیجئے، کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں کسی کی غیبت وغیرہ چل رہی ہو تو بے انتہا ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ. وہ بھی اپنی طرف سے بات کو واضح کرتے نہیں، ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ. یعنی ٹاپک میں انٹرسٹ لینے سے صرف یہ بات نہیں ہے کہ میں صرف غیبت والی کسی ایک بات چل رہی ہے، بلکہ کیونکہ اس مضمون میں دلچسپی لی، اسی لیے پتا چلتا ہے کہ کردار میں ان کے ایسی ہی صفتیں پائی جاتی ہیں. اسی لیے مولانا نے ارشاد فرمایا کہ جب بولنے والا موضوع کو چنتا ہے کہ وہ کس موضوع پر بول رہا ہے اور کیسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور سینٹنس کو کیسے فریم کرتا ہے، تو مولانا ارشاد فرمایا وہ صرف ایک جملہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے. اسی وجہ سے علی والوں کو پہچاننے کا ایک واضح طریقہ ہے کہ انہیں کسی بھی مضمون میں دلچسپی ہوتی ہی نہیں سوائے ذکر علی کے. یعنی ہم اگر دیکھیں گے ایک نگاہ دوڑا کر تو ہمیں لوگوں کی یہ قسمیں نظر آ جائے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب غیبت ہوتی ہے تو وہاں سے کنارہ کر لیتے ہیں، کیونکہ غیبت ان کا ٹاپک نہیں ہے، وہ نہ سننا چاہتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. کسی کی کچھ برائی ہو رہی ہے یا پھر فضول کی بات ہو رہی ہے تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی ان کا ہٹنا بتا رہا ہے کہ کردار میں اندر کوئی چیز پوشیدہ ہے. ویسے ہی کہیں جب ذکر علی چلتا رہتا ہے تو وہاں سے بھی کچھ لوگ کنارہ کر لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں ان کے مزاج کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو بات کرو تاکہ پہچانے. لیکن مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی کہ ہم نے مولا کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز کو چھوڑ کر اپنے خود کے بنا لیے. اب مشکل یہ چل رہی ہے دنیا میں کہ ہم لباس سے طے کریں گے کہ شخصیت کون ہے. ہم نے آج کل عالم کو علم سے پہچاننا چھوڑ دیا.
ہم ڈریس کے ذریعے سے اسے پہچان رہے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ایک شجر ہے۔ کیا ہے؟ شجر، ایک جھاڑ، ایک ٹری۔ علم ایک شجر ہے۔ فرماتے علم ایک شجر ہے جو دل میں اگتا ہے۔ جیسے آم کا جھاڑ زمین پہ اگتا ہے، ویسے ہی علم کا جو شجر ہے وہ دل میں اگتا ہے۔ فرماتے ہیں علم وہ شجر ہے جو دل میں اگتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ نہیں کر رہے توجہ؟ علم وہ شجر ہے جو دل میں اگتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ فرمایا اسی لیے اگر معلوم کرنا چاہو کہ کسی کے سینے میں علم ہے یا نہیں تو جاؤ اس سے بات کرو۔ اگر اس کے سینے میں شجر علم ہوگا تو زبان سے پھل دے گا، لیکن اگر زبان سے پھل نہیں تو مطلب سینے میں بھی وہ شجر نہیں ہے۔ اس وجہ سے چاہے وہ کوئی لباس کیوں نہ پہنے لیکن اسے عالم شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہم اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کیونکہ ایک عجیب مشکل چل رہی ہے کہ ہم نے اپنے پیمانوں سے لوگوں کو پہچاننا شروع کیا اور ان پیمانوں کو چھوڑ دیا جو علی نے بتائے ہیں۔ مولانا نے شاہ فرمایا شخصیت زبان سے، الفاظ سے پہچانی جاتی ہے، عالم کو بھی علم سے پہچانا جاتا ہے، ڈریس سے نہیں پہچانا جاتا۔ پھر توجہ آتا ہے نا، کیونکہ اندر کے کردار کو زبان ظاہر کر دیتی ہے۔ تو کلام ایک سینٹنس یہ سٹیٹمنٹ جو ابھی حمد پروردگار عالم میں کافی ہے، بڑی ہے، کافی سے زیادہ ہے، بہت بڑی دلیل ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ علی کی زبان لسان اللہ ہے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے ایسا سٹیٹمنٹ پھر سے فریم کر پائے، اگر جیسے قرآن مجید کی آیت کو دہرایا نہیں جا سکتا، ویسے ہی ایسا کوئی جملہ بھی دہرایا نہیں جا سکتا جو اپنے خطبات میں علی نے بیان کیا ہے۔ کافی ہے دلیل اس بات کو سمجھنے کہ علی لسان اللہ ہے۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت کے رخ سے ہے بحث، لیکن اس میں جس سبجیکٹ پر مولا نے بات کی وہ ہے الحمد۔ توجہ رہے، فرماتے ہیں اب الفاظ دیکھیے، وَقَبَ لَيْلٌ وَغَسَقَ، صاحب حمد ہے پروردگار۔ وَقَبَ لَيْلٌ وَغَسَقَ یعنی رات کی بات چل رہی ہے کہ بھئی جب رات آہستہ 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 کسی ایک جگہ سیٹل ہوتی ہے۔ اب یہاں فی الحال رات سیٹ ہو چکی ہے نا، مغرب سے پہلے یا مغرب کے قریب ابھی وہ سفر سے آ رہی ہوتی ہے، مطلب ابھی پہنچ رہی ہے مان لیجیے اپنے ڈیسٹینیشن، اور اب تھوڑی دیر ہو گئی تو اب اس نے اپنا ڈیرا جما لیا، اب رات سیٹل ہو گئی۔ پھر اب تھوڑی دیر کے بعد، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ اور گہری ہو جائے گی، ہے نا۔ یہ رات کی ان کیفیات کو کہا جاتا ہے وقب اور غسق۔ وقب یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو سیٹل کرنا شروع کیا، اور غسق یعنی کہ پھر اس کے بعد وہ چھا گئی۔ تو اب وہ چھائی تو رات آ گئی۔ اب اس کے آتے ہی کیا ہوا؟ یہ دوسری کیفیت، کلما لاہا نجم وخفق، پھر آہستہ 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 ستارے کی چمک نظر آنے لگی، اور دیکھتے 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 ستارے بھی روشن ہو گئے۔ یعنی رات یہاں اپنا کام کر رہی ہے اور وہاں ستارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ جتنی زیادہ رات کی گہرائی بڑھتی جائے گی اتنی زیادہ ستاروں کی روشنی بھی بڑھتی جائے گی۔ یہ اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے مولا نے کہا کہ صاحب حمد ہے پروردگار، جس کی حمد ہوتی رہتی ہے، اس وقت بھی جب رات سیٹل ہو رہی ہو، جب وہ چھا رہی ہو، ستارے جب ٹمٹما رہے ہو، یا پھر جب وہ بہت زیادہ زور سے چمک رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جملے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی حمد اوقات کے دائرے میں کسی بھی مومنٹ پر رکتی نہیں ہے۔ بھائی بہت توجہ ہے، یعنی صبح ہو رہی ہے
رات ہو رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، چھپ چھپ رہے ہیں، چاند سورج طلوع ہو رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ سب چل رہا ہے. انہی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی حمد چل رہی ہے نا. یعنی علی نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی حمد عالمین میں ایک ایسا فینومینا ہے جو ٹائم لیس ہے. نہیں، توجہ نہیں کر رہے. یعنی حمد کو ہم وقت کے دائرے میں سمیٹ نہیں سکتے. آپ کے لیے ہماری الحمدللہ 1 سیکنڈ کا یا 2 سیکنڈ کا ایک لفظ ہے، الحمدللہ ہو گیا. لیکن اللہ کے لیے حمد کی کیفیت کبھی رکتی نہیں ہے بھئی، کبھی نہیں رکتی. توجہ. اب دیکھیے ایک انسان کو شعور آپ کوئی پیدا ہوا، اس نے آہستہ آہستہ شعور حاصل کیا، سمجھدار ہوا، دیندار بنا. اب ایک میچورٹی ایک لیول پر پہنچنے کے بعد اس نے خداوند عالم کی حمد شروع کی. اب الحمدللہ الحمدللہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے زبان سے نہیں کہتا، دل میں اندر دور آتا جا رہا ہے، چل رہی ہے. مر گیا ایک دن، رک گئی نا وہ تو مر گیا. ایسے ہی ساری کائنات ہے، پھر خود مر گئی. مطلب یہ ہے کہ ہم شروع ہوئی ایک پیریڈ پر، پھر لوگوں کے جاننے کے بعد وہ ختم ہو گئی. لیکن مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس کی حمد کبھی بھی نہیں رکتی، چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی حمد کا انحصار ہم پر نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں گے تو اللہ کی تعریف ہوگی، بلکہ اس کی حمد کرنے کے لیے ایسی ہستیاں موجود ہے جن کے اوپر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. نہیں کر رہے توجہ؟ دیکھیے اب شب جمعہ ہے، کل روز جمعہ ہے، اسی لیے ہم نے وقت کے اس مضمون کو اپنے عنوان کے ساتھ سمیٹ لیا، کیونکہ آج کی شب بھی اور کل کا دن بھی ایسی ذات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ جس کا وجود دامن وقت سے بے انتہا بلند و بالا ہے. یعنی جب ہر وقت چل رہی ہے اس کی حمد، تو بھئی سوال تو اٹھنا چاہیے کہ کر کون رہا ہے پھر؟ کیونکہ ہم تو اپنی ڈیٹ آف برتھ سے مرنے کے دن تک کا حساب لگا سکتے ہیں، وہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کو الحمدللہ کہنے میں ایک عرصہ لگے گا. تو ایک انسان آیا اس دنیا میں، جناب آدم سے شروع ہوئی سلسلہ دنیا کی ساری، اچھا ٹھیک ہے، وہاں سے آغاز ہوا، پھر مر گئے سب. لیکن مولا نے ارشاد فرمایا بھائی لوگ آتے جاتے رہیں گے، اس کی حمد نہیں رکے گی. تو سوال یہ اٹھے گا کہ آخر جب ہر وقت اس کی حمد ہو رہی ہے تو آخر اس کی حمد کر کون رہا ہے نا؟ تو جو کر رہا ہوگا، جو ہمیشہ اس کی حمد کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ کرنے والے کے اوپر اس گزرتے ہوئے وقت کا کوئی اثر نہیں ہے. نہیں ہو رہا ایسے؟ کوئی ہو رہا ہے نا ایسے؟ یعنی ٹائم نکل گیا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ویسا ہی ہے جیسا تھا. ہم چلی جا رہی، سب کچھ آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. پوری کائنات بنی، پوری کائنات ختم ہو گئی، لیکن اس کی حمد چل رہی ہے جیسے سے ویسے. مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے بن جانے سے یا کائنات کے تباہ ہو جانے سے اس کی حمد پر کوئی اثر نہیں پڑا. یعنی کچھ ایسی ہستیاں اس کی حمد کر رہی ہے جو آغاز کائنات سے پہلے سے موجود ہو اور کائنات کے تباہ ہونے کے بعد بھی موجود رہیں گی. اسی وجہ سے ان کا وقت سے تعلق نہیں ہوگا، وہ وقت کی سرحدوں سے بے نیاز ہوں گے، وہ بلند ہوں گے اس سے زیادہ. ہے توجہ؟ یعنی آپ دیکھیے فار ایگزامپل ایک انسان سوچ لے، اچھا عبادت میں جیسے آپ کی خدمت میں معرفت پر بحث چل رہی تھی، تو رسول اکرم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی معرفت کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک تھاٹ آپ کا عرفان والا، یعنی جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو کو غور کرتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، اور اس غور اور فکر میں جب اس کی عقل عاجز آ جاتی ہے
تو اس کشمکش سے نکلنے کے بعد جب وہ کہتا ہے بے واقعاً اس نتیجے پر، واقعاً کے نتیجے پر آ کر جب گرتا ہے سجدے میں، وہ کہتا ہے سبحانہ ربی العالی، یہ ایک سبحانہ ربی العالی 70 برس کی زندگی سے افضل ہوتا ہے۔ نہیں کر رہے توجہ، کیونکہ یہ نتیجہ ایک تھاٹ کے بعد آیا ہے، یقین کی منزل میں سجدہ آیا، معرفت کے بعد سجدہ آیا، یعنی اب اس میں کوئی کشمکش نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے کہ بھئی میں کسے پکار رہا ہوں، کہاں ہے وہ، کیسا ہے، کیا ہے، بلکہ ایسے یقین پہ پہنچ گیا غور کرتے کرتے کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی کوئی شک ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اس ایک لمحے کو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یہ پوری زندگی کی عبادتوں سے افضل ہوتا ہے، یہ ایک لمحہ معرفت کا ایک لمحہ ہے نا۔ جیسے مثال آپ کی خدمت میں دی جناب حر کی مثال ہے کہ بھئی سارا لشکر عبادت کر رہا ہے، چل رہی ہے نا، انہیں ناز تھا اپنی عبادتوں پر۔ خوارج کو کتنا ناز تھا اپنی عبادت پر، پہچانے جاتے تھے عبادت سے، نہیں کر رہے تھا کیا؟ خوارج پہچانے جاتے تھے اپنی طویل ترین عبادتوں سے، جبینوں پر نمازوں کے نشانوں سے، قرأت قرآن سے، تسبیحات و تحلیلات سے پہچانے جاتے تھے خوارج۔ ان میں سے ایک نکل کر آیا جو ابن ملجم تھا، یعنی کیا سمجھ میں آیا ہے ہمیں اس سے؟ ایسے ہی لشکر عزیز میں بھی بہت سارے تھے جنہیں ناز تھا، لیکن وہ شب عاشور ٹہلتے ٹہلتے حر کے ذہن میں آنے والا ایک تھاٹ، جس ایک لمحے کی غور اور فکر نے اسے حسین کی طرف پلٹایا، وہ ایک لمحہ پوری زندگی بھر کی عبادتوں پر بھاری ہو گیا۔ نہیں کر رہے تھے، یعنی یہ اب دیکھیے عشر اول میں تو حسینیہ پاس مور میں ٹورنٹو میں، کیونکہ پہلا عشرہ صاحب الزمان پر پڑھتے ہیں ہم جب یہاں بھی موقع مل جائے، تو والعصر کے عنوان سے بحث چل رہی تھی، کبھی موقع اگر ہو جائے تو آپ اس پر تفصیلی بحث ہے اس میں، لیکن اس میں بحث ہوئی تھی اس بات پر کہ کیسے ایک لمحہ اور ہزاروں برس کی عبادت۔ اس کانسیپٹ کو سائنس میں کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن۔ مطلب یہ ہے کہ ٹائم سب کے لیے ایک نہیں ہوتا، کسی کے لیے تیز ہے، کسی کے لیے سلو ہے، کسی کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، کسی کے لیے بھاگ رہا ہے، کچھ بھی توجہ۔ وقت کی رفتار سب کے لیے ایک نہیں ہوتی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گریوٹی پر یا سپیڈ پر، جو طے کرے گی کہ تمہارے لیے سپیڈ ٹائم کس رفتار سے جائے گا۔ توجہ، آپ یہاں سے اپنے گھر پیدل جا رہے ہیں، کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے۔ کار میں بیٹھ کر چلے گئے تو 10 منٹ میں پہنچ گئے، ہوا نہیں؟ یعنی آپ کی رفتار بڑھی تو ٹائم آپ کے لیے سلو ہو گیا، ہے نا؟ چھوٹا سا ایگزامپل ہے۔ تو ڈائلیشن کہتے ہیں ٹائم کے کہ بھئی وہ وقت سب کے لیے ایک نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتا ہے سب کے لیے، جس کی جیسی گریوٹی ہوتی ہے کسی وجود کی، جیسے بلیک ہول وغیرہ کی گریوٹی، یا جس کی رفتار ہوتی ہے جیسے روشنی کی رفتار، اس کے لیے وقت کا اثر الگ ہوتا ہے۔ ہمیں لگنے میں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی ساتھ ہو رہا ہے سب، لیکن ویسے ہوتا نہیں۔ اس کا ایگزامپل ہے انسان کی موت کا لمحہ۔ موت کا لمحہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھہرا ہوا ایک شخص تھا اور ٹھہرے ٹھہرے گر گیا، ہم سمجھ رہے ہیں مر گیا 1 سیکنڈ میں، ہمارے لیے وہ 1 سیکنڈ تھا، لیکن اس کے لیے اتنا طویل عرصہ گزرا کہ اس نے فرشتوں کو دیکھنا شروع کیا، آنکھوں کے اس سے پردے ہٹائے گئے، فرشتے اسے نظر آنے لگے، ملک الموت اس کے سامنے آیا، روح قبض کرنے کا پروسیس شروع ہو گیا، مرنے والے نے دیدار مولا کائنات کیا، اگر عارف تھا تو علی کو دیکھ کر مسکرا دیا، اگر عارف نہیں جاہل تھا تو چہرے علی کو دیکھ کر پریشان ہوا۔ دیدار علی کے بعد اس کے ریاکشن نے طے کیا کہ ملک الموت اس کی روح کیسے قبض کرے گا، اگر علی کو دیکھ کر مسکرا رہا تو نرمی سے پیش آئے گا، اگر علی کو نہیں پہچانتا تو ملک الموت اس کے سامنے ایک جلاد کی طرح آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوگی، وہ سب اپنی پوری زندگی ریکال کرے گا، یہ سب چل رہا ہے، اسی 1 سیکنڈ میں ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ تو گر گیا۔ ہمارے لیے وہ 1 سیکنڈ تھا، لیکن اس کے لیے پورا سفر تھا یہ۔ اسی کو کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن۔ نہیں کر رہے توجہ بھائی، اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے بھی تو کیا، صبح شام ہم پڑھتے رہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ کہا کیسے پروردگار؟ کہا کہ تمہیں ایک رات لگ رہی ہے، لیکن اگر اس ایک رات میں عمل انجام دیا تو پھر وہ عمل تمہارا 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن اس لیلۃ القدر کے تعلق سے جب امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا اس شب کی نسبت کس سے ہے جس کی وجہ سے اس رات کی اتنی بڑی اہمیت ہو گئی، تو ارشاد فرمایا لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ ہے۔ تو توجہ رہے، یعنی اگر مدحت سیدہ میں ایک لمحہ گزر جائے تو مدحت سیدہ کا ایک لمحہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہوتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے یا ایگزامپل؟ ہو رہی ہے نا بات واضح؟ ایگزامپل کو تھوڑا اور قریب لے کر آئے۔ ٹائم ڈائلیشن آپ مجلس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مجلس میں ہی اسی فرش اعضاء سے باہر نکلتے ہی آپ کو 2 لوگ مل جائیں گے، ایک کہے گا کہ بھئی 1 گھنٹہ کہاں چلا گیا، 2 منٹ میں ختم ہو گیا۔ ایک کہے گا اتنی دیر تک انہوں نے پڑھ دی، اب ہم کیا کہیں آپ سے بتائیں۔ یعنی گھڑی ایک ہی چل رہی تھی سب کے لیے، لیکن علی کے فضائل کی گریوٹی نے اسے گھیر لیا، اس کے اوپر وقت کی رفتار کچھ اور چلی گئی۔ اس سمجھ میں نہیں آیا کہ 2 گھنٹے کب ہوئے، کتنی دیر کب ہوئی۔ زندگی نکل جاتی ہے انسان کی، اسے احساس ہوتا ہے میں نے تو ابھی یا علی کہا بھی نہیں۔ بات کسی مومن کے دل سے پوچھئے گا، منافق کو کیسے سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ کسی مومن سے آپ کبھی پوچھئے گا، وہ ساری زندگی مجلسوں میں گزار دینے کے بعد بھی یہ کہے گا مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں دل کھول کر یا علی کہہ پاؤں۔ افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ جائے گا کہ تیرے فضائل نہیں ہوئے، تیری تعریف نہیں کر سکا، تیرا نام نہیں لے سکا چین سے، یہ حسرت کے ساتھ جائے گا کوئی ایک مومن۔ تو یہ کیفیت مجلس میں بھی نظر آتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈائلیشن۔ توجہ ہے نا؟ تو مطلب اب وہ ہے نہیں سب کے لیے۔ مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی حمد کا سلسلہ رک نہیں رہا، مخلوق آئے جائے اس کی حمد پر کوئی اثر، مطلب جو حمد اس کی کر رہے ہیں ان کے اوپر وقت کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہستی ہی وہ ہے جو پابند وقت نہیں بلکہ وقت اس کا پابند ہے نا؟ لیکن مولا سے ایک شخص نے پوچھا کر یا علی یہ بتائیے کہ اللہ کب سے ہے؟ اس نے پوچھا وہ کب سے؟ تو مولا نے کہا کہ تیرا یہ سوال انویلڈ ہے، تیرا سوال ٹھیک نہیں ہے، یعنی تو نے سوال سے پہلے ریسرچ نہیں کی، نہیں کر رہے توجہ، سوال سے پہلے تو نے ہوم ورک نہیں کیا۔ یہ لیجئے ایک اور موضوع چھڑ گیا، کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ بھئی میں نے سوال کیا تو تیر مار لیا میں نے بڑا، ہے نا؟ بھئی جیسے ذاکر کے لیے مجلس پڑھنے کے خاطر تیاری ضروری ہے، ویسے ہی مجلس سننے کے لیے بھی تیاری ضروری ہوتی ہے، نہیں ہوتا ہے؟ بھئی مان لیجئے اگر اس نے کوئی آیت سنا دی ایسی مجلس میں جو آپ نے سنی نہیں، تو یہ کس کی غلطی ہوئی؟ تو پڑھنے والے کو بھی تو ضروری ہے۔ جتنا ذاکر ذمہ دار ہے مجلس پڑھنے کا، اتنے عزادار ذمہ دار ہے مجلس سننے کے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے سر پر ڈال کر نکل جائیں گے بھئی انہوں نے کیا کہہ دیا، بھئی ہم نے تو اپنی بات کی، آپ نے کیا سمجھا، یہ بھی تو سوال اٹھے گا۔
نہیں کر رہے توجہ آپ؟ بھائی کل کی جو مجلس میں یعنی مجلس میں جو بات چیت ہو رہی تھی تو پروردگار عالم کی صفت کا تذکرہ جو چلا، شہزادی کونین جو اپنے بیٹے کے عزاداروں کو چن کر لے کے جائے گی میدان محشر میں، تو کہا کہ بھائی اب لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم نے عزاداری کر لی، مجلس کر لی، پھر اب ساری عبادتیں چھوڑ دی، ساری چیزیں کر دی، اب کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس مجلس کر لی ہم نے، کہیں آپ کی بات سے یہ مطلب نہ نکال لے لو۔ تو ہم نے کہا اگر نکال رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر رہے توجہ بھائی۔ ہم اب مثال دیکھیے، مثال قرآن مجید کی ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہیے، میرے ان یہ آیت ہے، یہ قرآن ہے، قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے ضرورت سے زیادہ گناہ کیے ہیں، اسراف کے ساتھ گناہ کیے ہیں، جتنے گناہ پر بات ہو سکتی تھی اس سے زیادہ کیے ہیں، ایک گناہ سے دل بھر سکتا تھا تو دن رات گناہ کیے۔ اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے صبح و شام اسراف کے ساتھ گناہ کیے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہوئے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک کہ اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے نا۔ آیت ہے نا۔ اب اس آیت کو پڑھتے ہی ایک نکل گیا، اس نے کہا بس جب وہ سب بخشنے والا ہے تو پھر بھائی میں اب اچھائی کیوں کروں، ساری زندگی اب گناہوں میں نکال دیتا ہوں کیونکہ وہ تو بخشنے والا ہے۔ اب اس میں بتائیے خداوند عالم کی کیا غلطی ہے؟ بھائی توجہ، یعنی پہلے سے زمانہ مشکل چل رہا ہے لیکن ہمیں مجلسوں کو اور مشکل بنانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ذاکر ہی اپنے ساری ذمہ داریوں سے لے کر ایک گھنٹے میں کیا کر سکتا ہے کوئی انسان، بتائیے کس بات کو کور کرے گا، کون سے پہلو کو دیکھے گا، کتنے ظاہروں کو، کتنے باطن کو، کہاں تک جائے گا، ہے نا؟ پاسبل ہے اس کے لیے؟ پھر 10 منٹ اگر ایکسٹرا ہو جائے تو پھر وہ بحث الگ کہ بھئی آپ نے ٹائم کراس کر دیا اپنا، تو بھئی بات ادھوری رہ رہی تھی۔ یعنی ایسے نہیں چلے گا، توجہ ہے نا، اپنے بھائیوں سے عرض کر رہے ہیں، اسی وجہ سے مجلس میں آنے والے کو بھی ہوم ورک کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس کو سننے جا رہا ہے اس کے اعتبار سے تیاری کر کے آئے گا تو وہ مجلس اس کے دل میں اتر جائے گی، ورنہ وہ پڑھنے والا کسی ایک لیول کی بات کر رہا ہے، یہ کہیں اور رہ گئے تو پھر یہ مس میچ تو چلتا رہے گا ساری زندگی بھر، ہے توجہ؟ تو ایسا ہی ہے یہ کانسیپٹ بھی، جس میں پروردگار، جس میں مولا نے اسے کہا کہ تیرا سوال غلط ہے، تو نے تیاری نہیں کی سوال پوچھنے سے پہلے کہ تو کیا پوچھ رہا، کیونکہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے اینا، الا، الا، متا استعمال نہیں ہوتا۔ جو مولا نے کہا کہ تو یہ جو پوچھ رہا ہے کہ اللہ کب سے ہے، تیرا یہ سوال اسی لیے غلط ہے کیونکہ یہ کب نہیں تھا اس وقت جب سے وہ تھا۔ نہیں کر رہے توجہ؟ کیونکہ پروردگار عالم کی بے شمار خلقتوں میں، بے شمار مخلوقات میں، اس نے یہ لکڑی بنائی، یہ پتھر بنائے، درخت بنائے، پھل بنائے، پہاڑ بنائے، چاند سورج بنائے، ساری چیزیں بنائی نا۔ یہ میٹر ہے جسے اس نے بنایا، ساری چیزیں، لیکن اس نے میٹر کے علاوہ بہت ساری کمپلیکس چیزیں بھی بنائی، جیسے آواز دکھائی کہاں دے گی اب؟ لیکن سنائی دیتی ہے۔ خوشبو سنائی بھی نہیں دیتی، دکھائی بھی نہیں دیتی، لیکن سونگنے میں آ جاتی ہے نا؟ ویسے ہی ٹیمپریچر دکھتا بھی نہیں، سنائی بھی نہیں دیتا، سونگنے میں بھی نہیں آتا، مگر محسوس ہوتا ہے۔ یعنی 5 حواس میں سے ایک میں کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، لیکن اس نے ایک ایسی چیز بنائی جسے ہم کہتے ہیں ٹائم۔ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ چکنے میں آتا ہے، نہ سونگنے میں آتا ہے، نہ محسوس ہوتا ہے، بس بتاتا ہے اپنے گزرنے سے کہ بھائی میں گزر رہا ہوں، کیونکہ میرے جانے کا تمہارے اوپر جو اثر ہو رہا ہے، آئینے میں اپنے آپ کو روزانہ دیکھتے ہوئے سمجھ لینا کہ میں گزر گیا ہوں۔
نہیں توجہات نہیں کر رہے. یہ کہتے ہیں وقت کے گزرنے کا وجود کے اوپر اثر. لیکن جب پردہ اٹھے گا اور وہ باہر آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ جیسے جوان پردے میں گیا تھا ویسا ہی جوان باہر آ رہا ہے. جیسے جوان گیا تھا پردے میں ویسے ہی باہر آ رہا ہے. آتے کے بعد اگر اس سے کوئی پوچھے کہ مولا کیا وقت کے گزرنے سے تیری جوانی پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ کہا کہ ہم پابند وقت نہیں ہیں، وقت ہمارا پابند ہے. توجہ ہے نا؟ تو اب اس نے پوچھا جب کہ بھائی وہ کب سے ہے، تو مولا نے کہا کہ تیرا سوال انویلڈ ہے کیونکہ یہ کب نہیں تھا. توجہ ہے؟ اگر آپ ٹائم کو ٹریس کرتے ہوئے جائیں پیچھے تو کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ ایک اندازہ جو سائنس نے لگایا وہ ہے 14 بلین ایئرز، ہے نا بھائی. مان لیجیے ہم اپنی ایج کی اگر بات کریں تو ہم آپ اگر ہم سے پوچھیں کہ بھائی آپ کب سے ہیں تو ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ وہیں جا کر رک جائیں گے نا جہاں ہماری ڈیٹ آف برتھ ہوگی. اب اس کے آگے تو ہم نہیں کہہ سکتے بھائی ہم کب سے ہیں. آ گئے نا یہاں پر. آپ کی ہماری ان کی سب کی کیلنڈر کی ایج لے لیجیے 2026. اس سے پہلے اگر آپ پوچھیں گے یہ کیلنڈر کہاں تھا تب تو وہ کہے گا کہ بھائی وہ تو ابھی شروع ہوا 2000 سال ہوئے اس کو. پیچھے جاتے جاتے تو ارتھ کا اسٹیمیشن لگایا کہ بھائی زمین ہے 4.5 بلین ایئرز، 4500 کروڑ برس پرانی زمین ہے. اس سے پہلے اس کی خلقت نہیں ہوئی تھی. ہوتے ہوتے اور پیچھے آپ چلے جائیں گے تو 14 بلین ایئرز پہلے کا اندازہ جو سائنس لگاتی ہے وہ تھا وہ بلاسٹ، جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس بلاسٹ سے شروع ہوا. توجہ، یعنی جو دھماکہ ہوا اس دھماکے سے اسپیس بھی بن گئی، میٹر بھی بن گیا، یہ سلسلہ شروع ہوا. تو آپ ہر چیز کو جاتے 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 اگر ٹریس کریں گے پیچھے ٹائم میں تو انسان کی آخری حد ہے 14,000 کروڑ برس. اس سے پہلے وہ کسی بھی چیز کے لیے نہیں پوچھ سکتا کہ کب ہے، کیونکہ کب کو شروع ہوئے 14,000 کروڑ برس ہوئے ہیں. نہیں توجہ نہیں کر رہے ہے نا توجہ. یعنی خداوند عالم نے کہا کہ بھائی کن، اس نے کہا کہ بھائی چیز کے لیے کہ وہ ہو جا، تو بس وہ ہو گئی. تو جب وہ ہوئی، وہ جو دھماکہ ہوا، اس دھماکے کو انسان اندازہ جو لگا رہا ہے ٹریس کرتے کرتے کہ بھئی 14,000 کروڑ برس ہوئے ہیں، وہاں سے ٹائم کا سلسلہ شروع ہوا. تو اگر کوئی چیز اس سے پہلے ہے تو اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ وہ کب ہے، کیونکہ کب تو بعد میں آنے والا ہے. نہیں کر رہے توجہ. اس حکم کو جس نے وجود کو وجود کیا، بہت توجہ ہے، جس نے ٹائم کو ٹائم کیا، اس حکم کو، اس آرڈر کو، جس آرڈر نے ٹائم کو ٹائم کیا، اس آرڈر کو امر کہتے ہیں. نہیں کر رہے توجہ. دیکھیں شب جمعہ عبادتوں کی رات ہے تو یاسین بھی پڑھی جاتی ہے، دعائے کمیل بھی پڑھی جاتی ہے، امام وقت کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے. ہم بھی تذکرہ انہی کا کر رہے ہیں، کل بھی روز جمعہ ہے. کیا ہے آیت؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو وہ کیا ہے اس کا نتیجہ کہ بھئی وہ کہتا ہے کسی چیز کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہو جا کوئی ساؤنڈ نہیں ہے کہ وہ بول رہا ہو جا تو ہو رہی ہے چیز. نہیں، کیونکہ آپ بتائیے یہ ہو جا زمین کے لیے ہو جا کہا، آسمان کے لیے ہو جا کہا، سب کے لیے ہو جا کہا، سب ہو گئی. جب اللہ نے آواز بنانے کا ارادہ کیا تو تب کیا کہا اس نے؟ ہو جا کہا اس نے آواز کے لیے کہ بھئی اب آواز خلق ہوگی لہذا تو بھی ہو جا. تو جب ہو جا کہہ رہا ہے آلریڈی تو آواز تو پہلے سے ہی ہے. تو پھر آواز کو بنانے کے وقت اس نے کیا کہا؟ تو ہو جا اس کا کوئی ایک ایسا وربل سٹیٹمنٹ نہیں ہے
کہ ہو جا کہتے ہی کوئی چیز ہو رہی ہے، بلکہ وہ اس کے ارادے کے تسلسل کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جہاں اس کے کوئی چاہت و مشیت و ارادہ ہوتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ نہیں کر رہے توجہ؟ جیسے ہمارے اپنے برین کا اپنے نفس سے جو کنیکشن ہوتا ہے، اب کل بھی شاید آپ کی خدمت میں بحث آئے گی، اور دیکھیے جتنے یعنی جہاں مجلس ہم نے پڑھی ہے تو شاید ایک ساتھ اتنے ڈاکٹرز کا ہم نے سامنا کیا نہیں کہیں جتنا ادارے میں ہوتا ہے، جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ ڈاکٹر نکلتا ہے۔ تو اب آپ سے زیادہ تصدیق اس بات کی کوئی کر نہیں سکتا، تو اب کسی ایکسپرٹ سے نیورولوجی کے یا پھر اس نظام کے آپ سوال کر کے تصدیق کیجئے، یا پھر اگر کوئی ہے تو وہ ہماری تائید کر دے کہ بھئی یہ کمانڈ جا رہا ہے نا، کانٹا چبھ گیا پیر میں، تو جیسے ہی چبھن شروع ہوئی تو نفس جو پھیلا ہوا ہے باڈی میں، جو نفس پھیلا ہوا ہے اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ بھائی یہاں کچھ چبھ رہا ہے، اور ایگزیکٹ لوکیشن کہ کہاں چیز یہ چبھ رہی ہے، کس انٹینسٹی سے چبھ رہی ہے، وہ انفارمیشن اس نے برین کو پہنچائی کہ بھائی خطرناک چیز آ گئی، وہ زخمی ہو رہا ہے پیر۔ تو برین نے پوچھا کیا چیز ہے، تو اس نے کہا کوئی پوائنٹڈ چیزیں چبھ رہی ہے، کانٹا ہے۔ تو برین نے اپنے پورے ڈیٹا بیس میں کیا کیا چیزیں اسے معلوم ہے اس سب میں ڈھونڈنے لگا کہ بھئی کانٹا کسے کہتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ ایک پیج آیا، یہ کانٹا ہے، پوائنٹڈ ہوتی ہے، چھپ جائے گا اندر، خون نکلے گا، بہت تکلیف ہوگی۔ تو اس نے تب کہا کہ یہ تو خطرناک ہے، تو کہا آپ کیا کریں؟ کہا پیر کو ہٹانا چاہیے۔ کیسے ہٹائیں گے پیر کو؟ کہا بھئی دیکھو انرجی تو نہیں ہے، کیونکہ انرجی پھر رہی ہے باڈی میں یہاں وہاں۔ تو برین اب حساب لگا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، پیر کو جس بھی انٹینسٹی سے یا جہاں بھی آپ جاؤ، اس پیر کو ہٹانے کے لیے ہمیں کتنی انرجی کی ضرورت ہے۔ نہیں کر رہے توجہ؟ تو اب حساب لگتا ہے کیا اتنی طاقت چاہیے تو پیر ہٹے گا۔ تو اب وہ دیکھتا ہے پوری باڈی میں کہ طاقت کہاں کہاں ہے، اور اس میں سے جو فری انرجی پھرتی رہتی ہے خالی، جس کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس میں سے اتنی مقدار کو بلاتا ہے کہ وہ آئیے ادھر، ذرا یہاں کام آ گیا ہے۔ تو وہ پورے بھاگ کے آتے ہیں، بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہا وہ چبھ رہا ہے، جلدی جاؤں وہاں پر، اس سے پہلے کہ وہ چبھ نہ جائے فوراً وہاں سے اتنی انرجی کے ساتھ پیر کا، اگر زیادہ انرجی ہو جائے گی تو پیر ایسے اٹھے گا کہ پیچھے گر جائیں گے، اور کم رہے گی تو اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن چھپ جائے گا۔ یعنی پریسائز کیلکولیشن کے ساتھ اتنی انرجی کو نظام جمع کر کے اتنا ہی بھیجا جاتا ہے تاکہ انسان گرے بھی نہ، اور ساری چیزیں۔ اب پیر ہٹ گیا، اور پیر ہٹنے کے بعد بچ گئے، لیکن بچنے کے بعد پھر یہ انفارمیشن جاتی ہے کہ ہٹ گیا، اب سیف ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ اپنا کام کریے۔ یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے، سارا پروسیس ہو رہا ہے۔ ہماری نفس یعنی جو نروز پھیلے ہوئے اسپائن کارڈ سے جو چل رہے ہیں وہ سارے نروز اور برین، ان دونوں کے بیچ میں مسلسل بات ہو رہی ہے، لیکن کہیں پر بھی کوئی لفظ نہیں ہے۔ نہیں کر رہے توجہ؟ وہ بول رہا ہے، یہ سن رہا ہے، لیکن الفاظ استعمال میں نہیں آ رہے۔ یہ خود ہمارے وجود میں اللہ نے رکھا کہ بھئی غور تو کر لو اپنی نفس پر کبھی، تو پھر کبھی نفس اللہ پر اعتراض نہیں کرو گے۔ انسان کا نفس اللہ پر اعتراض کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے کبھی آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھی ہے، کیونکہ غور اور فکر کرنے والے یہ بات سمجھ لیں کہ کیسے بات چیت ہو گئی۔ تو جب ہمارا نفس ہماری ہی عقل سے بغیر لفظوں کے بات کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اپنی نفس سے الفاظ کے ساتھ کیوں بات کرے گا؟ وہ بھی بولتا ہے، یہ سن لیتا ہے بغیر الفاظ کے۔ اسی کو یعنی اب یہ نفس بیچ میں کہاں سے آیا آپ سوچ رہے ہیں، تو ابھی جواب آئے گا، کیونکہ کیا کہا کہ ہو جا ہو گیا۔ تو یہ کوئی وربل سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہو جا، وہ ارادہ ہے اس کا، جیسے عقل ارادہ کر لیتی ہے کام ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس کا ارادہ ہے، وہ چیز ہو گئی۔ توجہ، یہ آرڈر ہے ہو جا، چیز ہو گئی۔ اس آرڈر کے آغاز میں آیت نے کہا یہ امر ہے، امر۔ اس طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں، امر الہی، جس کے بغیر کچھ بھی نہیں چلتا۔
جب تک وہ نہ کہے کسی چیز کو ہو جا تو ہوتی نہیں وہ نہیں کر رہے تو پھر سے آپ کی خدمت میں دیکھیے، اب تیز کر رہے ہیں بات، جلدی ٹائم نہ ہو جائے، کہ جیسے بیمار نے دوا کھا لی لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے، کھاتے جا رہے ہیں، 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گئے، دوا چل رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے نا، ہوتا ہے ایسا۔ مطلب یہ کہ دوا میں شفا نہیں ہے، دوا ایک ذریعہ ہے جس میں اثر پیدا کرنا کسی اور کے ہاتھ میں، یہی ہے نا۔ ایک دن اس نے کہا بھائی ہم بیزار ہو گئے دوا کھاتے کھاتے، کچھ نہیں کھائیں گے، سب چھوڑ دیا، رات میں سوئے، ایک دن اٹھے دھیرے ٹھیک ہو گئے۔ کہا بھائی یہ کیسے ہوا؟ کہا بھائی اب مرضی ہے اس کی، بیج بو دیا آپ نے، درخت نہیں اگ رہا، اب رات ہو گئی نا، اگر صبح نہ ہوئی تو کیا کر لے گا کوئی؟ صبح ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، لیکن اگر رات ہو جائے تو امت ساری پریشان ہو گئی تھی، رسول اکرم کی خدمت میں آ گئی کہ یا رسول اللہ صبح نہیں ہو رہی، نیند سے اٹھ گئے، ہم پھرے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ویسے کی ویسی رات چل رہی ہے۔ کہ تم نے ہٹایا کیوں بلال کو اذان دینے سے؟ جب تک بلال پلٹ کر واپس نہ آ جائے تو تب تک پھر یہ صبح ہونے والی نہیں ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ نہیں کر رہے توجہات۔ علی کی محبت کا اثر تو دیکھیے، ایک چاہنے والے کے دل کو جب توڑ دیا تو وقت نے اپنے رنگ کو بدل دیا۔ جب اذان بلالی کے تابع وقت کا سلسلہ رہے گا تو بلال کی محبت نے، جس محبت نے بلال کو اس قابل بنایا، اس کے قبضے میں وقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہے نا بات واضح؟ اس آرڈر کو اللہ نے امر کہا کہ بھئی دوا کھانے کے بعد، بیج بونے کے بعد، سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد، ہر چیز میں، ہر دھڑکن پہ خداوند عالم آرڈر دیتا ہے کہ بھئی چلو آگے، تو دل دھڑکتا ہے، پھر شفا دوا سے کہتا ہے کہ اثر تو اثر ہوتی ہے، بیج سے کہتا ہے کہ پودا تو پودا اگتا ہے، جو بھی چیز چل رہی ہے سیزن بدل جاتا ہے، کہ بھئی یہ تو وہ ہوتا ہے، یہ امر ہے اس کے پیچھے، اس آرڈر کو امر کہتے ہیں۔ یعنی امر کے نتیجے میں کن کے ذریعے سے وقت کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ شروع ہو کر 14,000 کروڑ برس ہوئے ہیں، وہاں سے ہر چیز کا حساب لگ رہا ہے۔ لیکن جس امر نے کن کے لیے کن کہا، یعنی جس امر کی وجہ سے کن ہوا اور جس کن کے نتیجے میں ساری چیزیں ہوئی، وہ امر بھلا کن کے بعد کیسے ہوگا؟ وہ امر تو کن سے پہلے ہوگا۔ تو جب امر ہی کن سے پہلے ہے تو اولی الامر کن کے بعد کہاں ہوگا؟ بات کلیئر نہیں ہو رہی؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یعنی کن سے جب سلسلہ شروع ہوا اسپیس اینڈ ٹائم کا، تو ہم تب سے گن رہے ہیں کوئی چیز کہاں ہے اور کب سے ہے۔ کہاں اور کب، متا اور اینا، کہاں اور کب، مکان اور زمان، اسپیس اینڈ ٹائم، یہ شروع ہوا کن کے نتیجے میں۔ تو کن آیا امر کے نتیجے میں، اور امر ہے اولی الامر کے قبضے میں۔ تو بھلا اولی الامر کے اوپر کن کے بعد پیدا ہونے والے وقت کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ہم پابند زمان ہیں، وہ پابند زمان نہیں۔ ہم اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار نہیں کر رہا وقت کے آنے کا، نہیں کر رہے۔ توجہ دیکھیے، اب ہم آ گئے ہیں یہاں، آپ کے آس پاس اب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ ایک مصیبت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے پیچھے کیا مصیبتیں ہو سکتی ہے وہ اندازہ آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن یہ پریپریشن کی طرح ہے، مان لیجیے، ہے نا؟ سنا ہے ہم نے لوگوں سے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام اپنے آنے کے دن کا، اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کیسا اسٹیٹمنٹ ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے آنے کا، یہ کیسا اعتقاد ہے بھائی؟ جب وہ خود ہی وقت کا انتظار کر رہا ہے تو پھر وہ وقت کا امام کیسے ہو گیا؟ نہیں، یعنی وہ خود پابند وقت ہے اگر،
تو پھر وہ وقت کا مختار کیسے ہوا، مالک کیسے ہوا؟ وہ وقت کا پابند نہیں ہے، وقت کا انتظار نہیں کر رہا ہے، وہ وقت اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہے. نہیں کر رہے، توجہ، بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یعنی وہ نہیں دیکھ رہا ہے گھڑی کو کہ ٹائم ہوگا تو میں نکلوں گا باہر، گھڑی دیکھ رہی ہے پردے کو کہ وہ آئے گا تو ہو جائے گا میرا وقت. توجہ ہے نا؟ لیکن اعتقاد میں یوں بات چیت ہوتے ہوتے لوگ کہہ دیتے ہیں امام کو بھی یہ نہیں معلوم کہ ان کے ظہور کا وقت کیا ہے. اب آپ بتائیے، جسے خود ہی نہیں معلوم ہو کوئی چیز تو پھر وہ کیسا امام ہوا کہیں سے؟ وہ پابند، یعنی وقت تو کوئی چیز نہیں ہے. دیکھا نا آپ نے بلال کی اذان نے وقت کو روک دیا. آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ کے لیے آیتیں کہہ رہی ہے ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وقت کا اثر نہیں ہوگا آپ پر اثر نہیں ہوگا وقت کا. جس کی محبت کے نتیجے میں ایک بشر جنت میں چلے جائے اس بشر کے اوپر وقت کا اثر نہیں ہوتا، تو جس محبت نے اس بشر کو خلد میں پہنچایا ہو اس کے اوپر کیا وقت کا اثر ہوگا؟ کم از کم یہاں رہنے والے، یعنی ویسٹ میں رہنے والے اتنی جو ترقی دیکھ رہے ہیں، اتنے روزانہ کے ایکسپیریمنٹس جو دیکھ رہے ہیں، اب انسان اس کے قریب پہنچ گیا کہ کہیں آپ کو نیوز آ جائے گی کچھ دنوں میں کہ بھائی اس نے وقت کی رفتار میں دخل دی ہے کچھ، اور اس میں کچھ ہو رہا ہے نیا. توجہ نا، جیسے پہلے کے زمانے میں کہا گیا کہ بھئی پلین بنے گا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، اب ویسے ہی مذاق چل رہا ہے. لیکن اسے پتا چلے گا کہ وقت کو سمجھنے میں وہ ہم سے آگے نکل گئے. ہم صرف یہ کہتے رہ گئے کہ بھئی ہم ہمارے وقت امام وقت کے سائے میں چل رہے ہیں ساری چیز، لیکن ہم نے پہچانا ہی نہیں اتنا وقت کو جتنا انہوں نے پہچان لیا. وہ وقت کا انتظار نہیں کر رہا، وقت اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہے. سمجھ جائے نا؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن اس کا ظہور ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ منڈے ہے، ٹیوزڈے ہے، وینسڈے ہے، کیا ہے. وہ جمعے کا انتظار نہیں کر رہا ہے کہ جمعہ آؤں تو میں نکلوں، بلکہ جمعہ انتظار کر رہا ہے کیونکہ وہ نکلے تو بس وہی دن جمعہ ہے. بھائی توجہ، جب وہ پردہ اٹھائے وہی دن جمعہ ہے، کیونکہ جمعہ کسی دن کا نام نہیں، ایک ایونٹ کا نام ہے. توجہ. سائل نے آگے پوچھا مولا سے، مولا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس نے پوچھا کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ روٹ ہے جیم میم عین، اس سے لفظ بنا جمع، اس سے لفظ بنا مجمع، اس سے لفظ بنا اجماع، اس سے لفظ بنا اجتماع. گیدرنگ کو کہتے ہیں، نہیں کر رہے تو. جمع کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ آ جانے کو کہتے ہیں جمع. مولانا نے ارشاد فرمایا جمعہ یعنی جمع ہونے کا دن. اس نے پوچھا یا علی جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال کیا تو مولانا نے جواب دیا اسی لیے کیونکہ اسی دن اللہ نے ساری مخلوق کو علی کی ولایت کے اقرار کے لیے جمع کیا تھا. علی کی ولایت کا اقرار لینے کے لیے جب جمع کیا اللہ نے تو اسی دن کو جمعہ کہتے ہیں. نہیں کر رہے توجہ؟ جبکہ آسمان پر دن اور رات کی بحث تو ہے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ارتھ کی طرح 12 گھنٹے گھوم رہا ہے وہ کہ ایک دن یہ آئے ایک دن وہ آئے. خدا بند عالم نے جمع کر لیا سب کو، بس سب آ جاؤ، بس اسی دن کا نام جمعہ پڑ گیا کیونکہ اس نے جمع کیا تھا علی کی ولایت کے اقرار کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ جمعے کے دن کیوں آئے گا. وہ جمعے کے دن نہیں آئے گا، جس دن وہ آئے گا اسی دن جمعہ ہوگا، کیونکہ وہ آتے ہی پھر سے ساری مخلوق کو جمع کرے گا اس اقرار کے لیے جو اللہ نے آسمانوں پر لیا تھا. اسی ولایت کا اقرار وہ زمین پر لے گا اور جمع کرے گا سب کو، تو اس روز کو جمعہ کہتے ہیں. اس سے ہمیں جمعے کا میننگ بھی سمجھ میں آ گیا. اگر سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے اور وہاں علی کا ذکر نہ ہو تو اسے جمعہ نہیں کہتے.
سب لوگ جمع تو ہو گئے، لیکن اگر ذکر علی نہیں ہوا وہاں تو اسے جمعہ نہیں کہتے، کیونکہ جمعے کو کہا ہی گیا ہے جمعہ علی کی ولایت کے لیے ایک ساتھ جمع ہونے کو۔ وہ آ کر جمع کرے گا پھر سب کو، تو دیکھیں گے کہ وہ جب جمعے کا روز آئے گا تو وہ جمع کر کے حساب لے گا پھر کہ بھائی بتائیے وعدہ کیا تھا نبھایا کہ نہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اب دیکھیے ادھوری رہ گئی بات پھر سے۔ تو یہ چل رہا ہے وقت کی سرحدوں سے باہر۔ امام السلام علیکہ یا ولی الامر، السلام علیکہ یا صاحب العصر۔ کل کی زیارت کے الفاظ ہے، روز جمعہ کی زیارت میں بھی الگ الگ الفاظ۔ اور جو امر کا ولی ہے اور عصر کا امام، اس پر میرا سلام۔ تو اب جو یہ ہم کا مولانا نے جملہ ارشاد فرمایا کہ چاہے رات دن کوئی کیفیت کیوں نہ چلتی رہے، اس کی حمد کبھی رکتی نہیں، ہمیشہ جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہستی ہے موجود جس وقت کا جس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اور اسی کی حمد ہمیشہ جاری رہتی ہے ساری کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد بھی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سب کچھ فنا ہونے کے بعد بھی اس کا چہرہ باقی رہے گا، اسی کی زبان سے حمد جاری رہے گی۔ پروردگار عالم کی حمد کا سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں۔ خدمت میں آپ کی حاضر ہوتے رہیں گے باعتبار عنوان معرفت، عنوان اعتقاد، کہ بہت برا اور پراشوب زمانہ چل رہا ہے، بہت پراشوب۔ دین ایمان چھین لیا گیا ہے لوگوں کا، ختم ہو گیا ہے اعتقاد۔ یعنی عجیب و غریب دنیا چل رہی ہے۔ علی کی تعریف میں ابھی کچھ کہا ہی نہیں کسی نے، لوگ پریشان ہیں۔ لیکن رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی اگر مجھے تیرے بارے میں وہ ڈر نہ ہوتا، حدیث رسول اکرم ہے کہ اگر تیرے بارے میں مجھے وہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تیرے بارے میں وہ کہتے جو عیسائی عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں دنیا کو تیرے فضائل سناتا۔ یہ کہہ کر علی کے فضائل چھپا لیے، تو جو چھپا لیے تو یہ عالم ہے، اگر کھل کر بیان کر دیتا تھوڑا سا بھی تو عالم کیا ہوتا۔ اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس بات کو پہچانے۔ دیکھیں دین شعور کا، سمجھداری کا نام ہے، کنفیوژن کا نام نہیں، ایک عجیب سی کشمکش کا نام دین نہیں ہے۔ کچھ بھی علی کے لیے بھی کہا ہی نہیں گیا، لوگ پریشان ہو جاتے، یہ کیسے کہہ دیا وہ کیسے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ لباس پھٹا ہوا تھا، کھانے کو علی کے پاس روٹی نہیں تھی، مجبوریوں میں زندگی گزار رہے تھے، گلے میں رسن آ گئی تھی، یہ تب سب کو خوشی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ ہے۔ یعنی کیا پہچانا دنیا نے ابھی؟ یہ ظلم نہیں ہے، آج بھی مظلوم ہے وہ۔ بھائی جب اتنا ہی عام ہے اگر، تو بھی مانتے ہی کیوں ہیں اس کو؟ ویسے ختم کر دیجیے، نہ مانیے نہ بات ہوگی۔ پھر جب مانا جا رہا ہے، جس کی اطاعت کو فرض قرار دیا گیا ہے، جو مظہر پروردگار عالم ہے، جسے عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ کہا گیا ہے، تو پھر شخصیت کو پھر پہچانیے کہ وہ کون ہے۔ اور اگر نہیں بالکل ہی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بھئی کیا ہے، تو پھر چھوڑ ہی دیجیے، پھر کیوں زبردستی کھینچ رہے ہیں آپ؟ ہے نا، کمال ہے تو تبھی تو اطاعت ہوگی، جب کچھ بھی کمال نہیں ہے تو پھر اطاعت کیوں ہوگی؟ زمانے کا اس پر اثر نہیں، ہمارے لیے پابندی ہے کہ سورج ڈوب گیا تو خزاں ہو گئی، اس کے لیے سب پابندیاں نہیں ہیں۔ جب چاہے جدھر چاہے کائنات کو موڑے،
خضا کو پھر ادا کے وقت پہ لے کر آئے، قدر کو خضا کرے، خضا کو قدر کرے، اس کا اختیار وہ عالم ہے۔ صبر کو پہچاننا، مظلوم ہونے کو پہچاننا ایک الگ بات ہے۔ امام مظلوم ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا، مظلوم ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا۔ یہ جو محرم میں عزاداری ہوتی ہے، جو گریہ ہوتا ہے، کیا یہ حسین کی مجبوری پر ہوتا ہے؟ مظلومی پر ہوتا ہے۔ امام کائنات پر کا مختار ہوتا ہے، کسی بھی رخ سے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جیسے خدا بند عالم ابلیس کی کارستانیوں پر جیسے خاموش ہے، تو کیا اللہ مجبور ہو گیا؟ ویسے ہی ظلم کے آگے امام کی خاموشی مجبوری نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے، مظلومی ہوتی ہے۔ تاریخ ہے، آپ نے حکم دیا، حالانکہ ہم نے سوچا تھا کہ آج کی تاریخ سے شہزادی کونین کی جو مصائب کی نسبت ہے وہ پڑھیں، لیکن ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ خدمت میں آپ کی عرض کرتے ہیں۔ آپ کا حکم ہے کہ اہل بیت اطہار جب واپس آئے تو اس کیفیت کے اوپر، اس آمد کے اوپر دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا کوئی تصور کرے، خود اپنے آپ میں تیار ہو، کوئی اگر مصائب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے تو اس تصور کے ساتھ کہ جب ہماری آنکھوں کو عادت ہوتی ہے بھرا ہوا گھر دیکھنے کی، گھر میں جو رونق ہوتی ہے، جو گھر میں نور ہوتا ہے، بھرا ہوا گھر، ایک ساتھ سارے لوگ مل کر جو رہ رہے ہیں، گھرانے کی اس کیفیت میں جہاں پہ ہم نے بھی اپنی اپنی زندگی میں وہ لمحے دیکھے ہیں کہ جہاں سب مل کر ایک ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن امامت کا گھرانہ، سلسلہ ائمہ کا گھرانہ، تو اس گھر کی رونق کا عالم کیا ہوگا کہ جس گھر میں حسین چل پھر رہے ہو، جس گھر میں علی اکبر جیسا چاند آتا ہو، جس گھر کی شان و شکوہ جلال عباس کے صورت سے ہو، ایسے بھرے ہوئے گھر کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ تصور میں آ جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صغرا کے دل کا کیا حال ہو گیا تھا اس وقت، جب امتحان صغرا یہ تھا کہ ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے پرنور گھر کو ایک دم سے خالی دیکھنا ہے۔ جب مدینے میں شہزادیوں کی آمد ہوئی اور صغرا کا سامنا ہوا تو اس کیفیت میں کیا مظلومی تھی، اس کے لیے رخصت کی تھوڑی سی آپ کی خدمت میں الفاظ رکھ رہے ہیں کہ جب سید الشہداء نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا اور جب گھر میں یہ بات شروع ہوئی کہ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں قافلہ سارا، تو صغرا کے دل میں کہیں پر بھی یہ کوئی گمان نہیں تھا۔ صغرا نے جب یہ خبر سنی تو وہ بھی اپنا سامان تیار کرنے لگی کہ بھئی مجھے بھی تو جانا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ دن قریب آنے لگا ویسے ویسے ایک اور احساس گھر میں گونجنے لگا، وہ یہ تھا کہ حسین صغرا کو لے کر نہیں جا رہے۔ لیکن صغرا کی کیفیت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ کو دیکھیے گا کہ کیسے کیسے کیفیت تبدیل ہو گئی۔ جب پتا چلا کہ حسین لے کر نہیں جا رہے ہیں تو صغرا کو اس وقت کوئی فکر نہیں ہوئی، کیونکہ صغرا نے اپنے حق سے، اپنی شان سے، اپنے حق سے یہ طے کیا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گی۔ تو جو سامان تیار ہو رہا تھا، جو صغرا کی بھی تیاری ہو رہی تھی، وہ اپنے حق کے ساتھ ہو رہی تھی۔ جب پتا چلا کہ حسین ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں تو صغرا نے سوال نہیں کیا بلکہ اپنے حق سے یہ کہہ دیا کہ بابا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ حسین ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں تو صغرا کا جو حق کا سوال تھا وہ مزاج تھوڑا سا تبدیل ہوا اور صغرا پوچھنے لگی کہ بابا کیا میں نہیں جا رہی ہوں آپ کو؟
لیکن اس کے بعد اور کیفیت بدلتی گئی. اب پوچھنے کے بعد صغرا کے اوپر گزارش کی صورت آ گئی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیے گا. لیکن حسین نے کہا مشیت پروردگار عالم یہی ہے بی بی کہ آپ کو گھر میں رہنا ہے. تو اب صغرا کی گزارش التجا میں تبدیل ہو گئی. لیکن جو اب بھی محسوس کیا کہ حسین ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں تو وہ التجا اب فریاد کی صورت میں ڈھل گئی. اب جو صغرا تڑپنے لگی کہ بابا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی تو اتنی غربت کی کیفیت بھائی سے دیکھی نہ گئی. ایک مرتبہ علی اکبر سامنے آ گئے اور اپنی تڑپتی ہوئی بہن کو دلاسا دینے لگے اور کہا کہ بہنا فکر نہ کرنا، بس تھوڑے ہی دن کی بات ہے، جیسے ہی سازگار ماحول نظر آئے گا یہ اکبر کا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے تجھے لینے کے لیے آؤں گا. اکبر کے وعدے سے صغرا کو کچھ دھارس ملی، لیکن آنکھوں کے سامنے جب قافلہ چلا تو صغرا کے دل کے بکھرنے کا عالم بس وہی جانے جو گھر میں عالم تنہائی میں رہ رہی تھی. ہر لمحہ ہر پل علی اکبر کو صغرا کی یاد آ رہی تھی. عاشور کا روز جوان کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا. ضعیف باپ اپنے جوان کے لاشے کے سرانے پہنچا. علی اکبر نے آنکھیں کھولی، دو جملے باپ اور بیٹے کے درمیان میں ہوئے. نگاہیں کھول کر حسین نے جب سوال کیا کہ میرے لال کوئی خواہش ہو تو بیان کرنا، تو کسی چیز کا تذکرہ نہیں. اکبر نے کہا بابا جب مدینے سے چلا تھا تو صغرا سے وعدہ کیا تھا کہ لینے آؤں گا. ارے یہ موت درمیان میں آ گئی، ایک بار مجھے صغرا کا دیدار کرا دے. حسین نے اپنی انگلیوں کو بلند کر کے کہا میرے لال ذرا میرے انگلیوں کے درمیان سے دیکھنا. اکبر نے دیکھ کر کہا بابا مجھے مدینہ نظر آ گیا، مجھے گلیاں نظر آ گئی، ہمارا گھر نظر آ گیا، مجھے صغرا نظر نہیں آ رہی ہے. حسین نے پوچھا تمہیں کیا نظر آتا ہے، کون نظر آتی؟ کہا کہ مجھے کوئی ضعیفہ نظر آتی ہے جو راستے پر بیٹھ کر کسی کا انتظار کر رہی ہے. کہا اکبر وہ کوئی ضعیفہ نہیں، وہ تیری بہن صغرا ہے جو تیرے آنے کا انتظار کر رہی. ارے عاشور کے آتے آتے جس کا یہ حال ہو گیا ہو، اس صغرا کا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت جب اہل بیت اطہار مدینہ پہنچے. روزانہ جو شہزادی اثناء راہ آ کر اہل بیت کا انتظار کر رہی تھی، ایک دن بشیر کی آواز سنی کہ قافلہ حسین مدینے میں آنے والا ہے. سارے مدینے والے جمع ہو رہے تھے، سب کو یہی توقع تھی کہ اب صغرا دوڑ کر کاروان کی طرف جائے گی. لیکن جب منظر دیکھا تو راستے میں صغرا نظر نہیں آئی، اثناء راہ نظر نہیں آئی. کہ صغرا کہاں تھی؟ کہ وہ اپنے گھر میں ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی. کہ روزانہ تو حسین کا انتظار چل رہا تھا، آج آواز آ رہی ہے تم گوشے میں کیوں؟ صغرا نے کہا کہ نہیں، اب میں باہر نہیں آؤں گی. ان قافلے والوں نے مجھے بڑا تڑپایا ہے. اب جس شدت سے میں ان کے لیے تڑپ رہی تھی وہ بھی میرے لیے تڑپ کر آئے. جیسے میں اپنے بابا کے لیے بے چین تھی ویسے ہی میرا بابا بھی میرے لیے بے چین ہو کر آئے. لیکن کسی کا انتظار اس طرح تمام نہ ہو جیسے صغرا کا انتظار تمام ہوا کہ جس بابا کا انتظار کر رہی تھی وہ نہیں آیا. نہ بھائی نہ چچا کوئی لینے والا نہیں آیا. ایک بار سامنا ہوا، بس دو جملے اور مجلس تمام. ایک بار سامنا ہوا، ماجرے روز عاشور سنایا گیا. صغرا کا گریہ رک نہیں رہا تھا. سب کے اوپر گریہ وزاری کرنے کے بعد، غش میں جانے کے بعد، افاقہ ہونے کے بعد، ہر صورتحال کے بعد اپنے آنکھ کو تھام کر صغرا نے ہر ایک بی بی کی گود کو تلاش کرنا شروع کیا. ایک بار آگے بڑھ کر زینب نے پوچھا کہ کسے ڈھونڈ رہی ہو صغرا؟ کہا کہ اگر سب میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں تو میرا ایک 6 مہینے کا بھیا بھی تو میدان میں
لشکر میں ساتھ کاروان کے تھا، وہ نظر نہیں آ رہا جس سوال کا سننا تھا کہ رباب کے کلیجے کے ٹکڑے ہونے لگے۔ کہا کہ علی اصغر حسین کی آغوش میں میدان میں پہنچا، تیرے سے شعبہ سے اصغر کی شہادت بھی ہو گئی۔ ارے مصائب اصغر پر ماتم کرنے کے بعد اب تو سوال بھی نہیں کیا، ہر بی بی کے پہلو میں جا کر دیکھنے لگی۔ اب سبھی بے چین ہو رہے تھے۔ کسی طرح زینب نے پوچھا اب کسے ڈھونڈتی ہو سغرا؟ کہا کہ ٹھیک ہے اصغر اپنے گلے پر سے شعبہ تیر کھا کر شہید ہوا، لیکن مجھے کیوں سکینہ نظر نہیں آ رہی؟ ارے رباب خاک پر بیٹھ گئی، آخر جواب بھی تو کیسے جواب دے؟ 6 مہینے کا ایک بچہ زمین کربلا میں دفن ہو گیا، اور 3 برس کی بیٹی زندان شام کے اندھیرے میں رہ گئی۔ رباب تڑپ کے رہ گئی کہ سغران اصغر پلٹ کر آیا ہے، نہ سکینہ پلٹ کر آئی ہے، یہ میری خالی گود سوائے فریاد کے کچھ اور باقی نہیں۔ ہوتی زینب نہ گرفتار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار 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 اگر تم ہوتے۔ ہوتی زینب نہ گرفتار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم ہوتے۔ نیزہ اکبر کے کلیجے پہ نہ لگتا بار، میرا 18 برس والا نہ مرتا بار، ثانی حیدر قرار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم ہوتے۔ سینہ شہر پہ جو آرام کیا کرتے تھے، وہ سجن کے شاہ مظلوم لیا کرتے تھے، زخمی ہوتے نہ وہ رخسار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم ہوتے، اے میرے غازی علمدار اگر تم ہوتے۔ جلتے خیمے
چھینتا میری چادر، نہ رسن باندھ تھا کوئی نہ پرستے پتھر، نہ میں جاتی سر بازار اگر تم ہوتے اے میرے غازی علمدار، اگر تم ہوتے اے میرے غازی علمدار، اگر تم ہوتے دیکھ لیتی جو وہ ایک بار تمہاری صورت، قید خانے میں یتیموں کی نہ بنتی تربت، اے سکینہ کی وہ رخسار اگر تم ہوتے اے میرے غازی علمدار، 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 اگر تم ہوتے تیری رضا لٹی ہے تو لا الہ بچا ہے شام کی مسافر، کتنے دیے بجھے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کی مسافر، کتنے دیے بجھے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کی مسافر، تیری رضا لٹی ہے تو لا الہ بچا ہے، تیری رضا لٹی ہے تو لا الہ بچا ہے، اے شام کی مسافر کتنے دیے بجھے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کی مسافر، کتنے دیے بجھے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کی مسافر، جو بن میں بجھ رہے تھے سارے تیرے دیے تھے، اکبر سے پہلے تو نے دو لال بھی دیے تھے، دو لال بھی دیے تھے، خاتم یہ جو بپا ہے وہ بھی تیرا دیا ہے شام کی مسافر، کتنے دیے بجھے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کی مسافر، کتنے دیے بجھے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کے مسافر، شبیر کا لہو کیا یعنی خدا کا صدقہ، توحید کیا ہے زینب تیری رضا کا صدقہ، تیری رضا کا صدقہ، توحید بچ گئی ہے سر تیرا بے رضا ہے شام کی مسافر، کتنے دیے بجھے ہیں اب ایک دیا جلا ہے شام کی مسافر، کتنے دیے بجھے ہیں اب ایک دیا جلا ہے شام کی مسافر، معصومہ خم کا دکھ بھی پیش نظر ہے لیکن سغرا کی بھی ضعیفی پیش نظر ہے لیکن پیش نظر ہے لیکن آنکھوں کے آگے تیری شہ کا گلا کٹا ہے شام
کتنے دیے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کے مسافر کتنے دیے بجھے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کے مسافر میدان حشر میں جب یہ قافلہ رکے گا زینب تیری رضا کا ماتم خدا کرے گا ماتم خدا کرے گا کرب و بلا سے تیرا جو قافلہ چلا ہے شام کی مسافر کتنے دیے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کے مسافر ہے کتنے دیے بجھے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کے مسافر میدان حشر میں جب یہ قافلہ رکے گا زینب تیری رضا کا ماتم خدا کرے گا ماتم خدا کرے گا کرب و بلا سے تیرا جو قافلہ چلا ہے شام کی مسافر کتنے بجھے ہیں تب ایک دیا جلا ہے شام کے مسافر تیری رضا لٹی ہے تو لا الہ بچا ہے تیری رضا لٹی ہے تو لا الہ بچا ہے شام کی مسافر کتنے دیے بجھے ہیں تب ایک دیا جلا ہے